مستریح او مستراح، یا تو اس نے خود چین پا لیا یا اس سے چین پا لیا گیا۔ تو ہی موت واقع ہو تو پوچھے کیڑا بابا مرے او جڑا کسی دی بکری کو دروازے پر لنگڑ دینا سی جب تک خون بھی نہیں کھڑکا رہا۔ تیری کسی بدخوئی برائی کا ذکر نہ ہو۔ کون مر گیا ہے؟ او جنہیں گوانڈیاں دا بننا ہی کدے نہیں چھڑیا، چھان چھان کے بٹا دے نشان بٹا چھڑے۔ من غیر منار الارض فلعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، کوئی پٹواری پمائش کم کرے، پلاٹ دکھا کے کوئی پراپرٹی ڈیلر کوئی دوسرا پلاٹ لے۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کے ممبر پہ خطبہ دیا، کہا لوگوں حضور نے مجھے 4 باتیں بتائی تھی، ان 4 باتوں میں ایک بات یہ تھی جو اہل حدیث کی دعوت بھی ہے کہ کوئی شخص رب کو چھوڑ کے غیر اللہ کے نام پہ جانور ذبح کرے، رب کے فرشتوں، رب کے رسول، تمام کائنات کے انسانوں کی اس بندے پہ لعنت ہے۔ من ذبح لغیر اللہ فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، وغیر منار الارض فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ جو زمین کے نشان بدلے، بٹا بننا چھان چھان کے دوجے دا حق مارنے کی کوشش کر لے، وکھا کے کچھ ہور دمے کچھ ہور، اور اصل کاغذ دکھا کے پلاٹ بیچ کے جعلی کاغذ دکھا کے پھر اس کے پلاٹ پہ قبضہ کرے، اے پلاٹ پہ دکھا کر کے بی پلاٹ کے اندر پلاٹ دے، اور میرے پراپرٹی ڈیلر بھائی اور بٹے بننے چھان کر کے رشتہ داری کے اندر بغض بھرنے والے بھائی، کسی کا حق مارنے والے، اور میرے عزیز مسلمان، جو بندہ زمین کے نشان کو تبدیل کرتا ہے، حضور نے فرمایا رب کے فرشتوں، کائنات کے انسانوں، مجھ محمد تمام مسلمانوں کی اس بندے پہ لعنت ہے۔ نشانیاں برقرار رکھنے والا بن، رشتہ داری مسخ نہ کر، یہ نہ کہہ کہ تو میرا کچھ نہیں لگتا، جیڑا سادے نیانے کی جگہ سمجھے گا اسی ہوتے نیانے کی جگہ سمجھا گا۔ یہ تقسیم کہاں سے آ گئی؟ بھائی بھائی ہونے کا ایک رشتہ ہے، ایک چچے تائے ہونے کا رشتہ ہے، وہ نہ نبھا لیکن بھائی بھائی تو ہے۔ اولاد کے پیچھے لگ کے باپ کو چھوڑے بیٹھا ہے، بیوی کے پیچھے لگ کے ماں کو چھوڑے بیٹھا ہے، ماں کے پیچھے لگ کے بیوی کا برا سوچتا ہے۔ مقابلہ بازی چل رہی ہے۔ مجھے ایک دوست پچھلے دنوں پوچھنے لگا کہ میری ماں، میری شادی کو اتنی دیر ہو گئی، میرے بچے بڑے ہو گئے، سمجھدار ہو گئے، آج تک میری ماں یہ کہتی ہے کہ فلاں جگہ پہ جو دعوت ہے رشتہ داروں کی، وہاں میں نے تیرے ساتھ جانا ہے، تو نے اپنی بیگم کو نہیں لے کے جانا۔ میں نے کہا رب نے ماں کو یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ رشتہ داری توڑ دے۔ ماں ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ جہاں بیوی نے جانا ہے، خاوند بیوی کا جو رشتہ ہے اس رشتے کے درمیان دراڑ بنے۔ دراڑ بننا رب کو پسند نہیں، یہ ماں ہونے کی نشانی نہیں، یہ بے عقل ہونے کی نشانی ہے۔ رشتہ داری نہ توڑ۔ اور یہ بات بھی سن لو، ہمارے اندر، میرے سمیت ہمارے اندر یہ بڑی کمی ہے، جے کون ملیا نا اسی ملے تیل ملنا لو مل فلانا تیرے یہاں آ رہا ہے، ہونا کا پھر وہی آئے گا۔ میری شادی پہ میرا سگا ماما کہنے لگا فلاں بندے نے کارڈ کا لیا ہے، میں کہا لیا ہے، آنا تو میں نہیں ہونا۔ میں نے کہا اپنے دوست کو بھی بھیجا، آپ کو بھی بھیجا، آؤ تو نگاہ پر شراہ کریں، نہ آؤ تو یہ شادی رکنے کی نہیں۔ اپنی وجہ سے کسی کے رشتے میں، کسی کی ملاقات میں رکاوٹ اور بولے نہیں بننا۔ رشتے داری اس سے ملنا ہے تو ہم نے نہیں ملنا۔ ہاں اگر کوئی شرعی، اخلاقی، دینی بیماری ہو، کوئی دینی مسئلہ ہو کہ وہ بندہ بے دین ہے، وہ فحاشی والا ہے، وہ گالی گلوچ اور گانے والا گویا ہے، بے دین ہے، تو پھر اس سے تو رشتہ داری بچا کہ تیرے دین پہ داغ نہ آئے۔ لیکن صرف اس لیے کہ تم اسے پسند نہیں کرتا، لہذا اگر تم اس سے ملو گے ہم تم سے ملیں گے۔
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو احادیث سنیں کہ اللہ تعالی قیامت کے دن ایک چیز شکل کے اندر آئے گی، وجود کے اندر آئے گی، اور اللہ کے عرش کے پائے سے چمٹ جائے گی. اللہ کے عرش کے پائے سے، اللہ کے عرش کے پائے کو جب بھی پا لے گی. اور وَيَتَسَلَّلْ بِلِسَانِهِ الْظُلَمُ، بڑی عاجزی سے، نرم زبان سے روئے گی روئے گی روئے گی. اور وہ چیز ہوگی رشتہ. وہ کیا ہوگی؟ بولے حدیث یاد کریں، اللہ آپ کے چہروں کو روشن رکھے. وہ چیز کیا ہوگی؟ رشتہ دار. بھائی بھائی کے درمیان ایک ہوتا ہے، اس رشتے کو کیا ملے گی؟ شکل. کیا ملے گی؟ شکل. خاوند بیوی کے درمیان ہوتا ہے رشتہ، اس رشتے کو کیا ملے گی؟ شکل. بہن بھائی کے درمیان ہوتا ہے ایک رشتہ، اس رشتے کو کیا ملے گی؟ شکل. وہ رشتہ شکل کے اندر آئے گا، عرش کے پائے سے چمٹ جائے گا، اور چمٹ کر کے رو رو کے اللہ کو منائے گا. اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گے بتا کیا ہے؟ وہ رشتہ کہے گا اے اللہ تو نے مجھے رشتہ بنایا تھا، بھائی بھائی کے درمیان، ماں باپ کے درمیان، بیوی خامد کے درمیان، عزیز و اقربا کے درمیان، لیکن لوگوں نے میری پرواہ نہیں کی. لوگوں نے میری پرواہ نہیں کی کہ رشتہ ٹوٹ رہا ہے، ہونا کیا ٹوٹ جائے. اس بات پہ رشتہ ٹوٹ رہا ہے، بات بات پہ مجھے کھجل کرتے رہے، میری پرواہ نہیں کرتے تھے. حدیث پڑھ، اللہ فرمائے کہ اما تزین ان اصیلا من وصلکی واغفا من قطعکی. اے صلہ رحمی، اے رشتہ داری، کیا تو راضی نہیں؟ جس نے تجھے جوڑا میں اللہ آج اس کو جوڑوں گا، جس نے تجھے توڑا میں رب اس کو توڑ کے رکھ دوں گا. جس نے تجھے جوڑا میں جنت سے جوڑوں گا، اور جس نے تجھے توڑا میں اس کو جنت سے توڑوں گا. اور رحیم، رشتے کا نام اللہ نے رکھا ہے رحیم. یہ رحیم رحمان رحیم میرے نام سے نکلا ہے. جس نے رشتے کی لاج رکھی، رشتہ ٹوٹنے سے بچایا، جس نے رشتہ بچایا، خالہ بچائی، پھوپھی بچائی، ماموں بچایا، باپ بچایا، بیوی بچائی، بہن بچائی. اسی بچانے کی جنگ میں رہا. یہ مجاہد ہے، مجاہد جو رشتے داروں کو ٹوٹنے سے بچاتا ہے. قربانی دینی پڑے گی جنت لینے کے لیے. کوشش ہے یہ نہیں کہنا پہلے جیسے وہاں نہیں دے پھر سانو تو بلائے گا تو ایسے بلاواں گے، پھر تجارت نہیں ہوگی، پھر دینے کا لینا نہیں ہوگا، پھر ٹٹ فار ٹیٹ نہیں ہوگا. لیس الواصل بالمکافی. رشتے داری جوڑنے والا وہ نہیں جو عدلے کا بدلہ چکائے. رشتے داری جوڑنے والا میری امت کا وہ ہے جو اس سے رشتہ جوڑے، جو رشتہ توڑے، جو اس کو عطا کرے، جو اس کو محروم کرے. اسے دے جو نہ دے، اس سے جوڑے جو رشتہ نہ جوڑے. ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑو، خدا تمہارے گھر بار کے اندر برکتیں لے کے آئے گا، رحمتیں. کلے کلے ہو کے بیٹھے ہیں، یہ یقین منو پریاں ہوئے دیا ہوئی سی، نہ کڑک موکلی سی، نہ دودھ موکلی سڑ. ایک گھر پکدا سی، سارے کھاندے سی، سوٹاں دی کثرت نہیں سی، دی برکت نظر آتی سی. پڑھولے سارے نے کڑکاں نال بھرے نے، یہ بے برکتی. الماریاں سوٹاں نال بھریاں نے، پاؤن لگو لبدا کوئی نہیں. ہر بندہ ایک سے ناراض ہے، اٹھیا ہے، ہر بندے کے دل سے غصہ ہے. پھر وہ آ گیا نا میں پھر 4 کھریاں گالیاں ہیں. وہ کھریاں کیا ہیں؟ 4 جو منہ پہ ماری ہیں. کچھ باتیں دل میں رکھنے کے لیے بھی ہوتی ہیں، بات برداشت کر کے رشتے داری بچ جائے. اللہ کی قسم یہ دیکھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ، اللہ بعض دفعہ اجڑی فصلوں کو دوبارہ اگا دیتا ہے، برباد فصلوں کو دوبارہ اگا دیتا ہے. بند دکانیں اللہ بعض دفعہ دوبارہ چلا دیتا ہے. بھوجے چہروں پہ نور آ جاتا ہے. اے اللہ کے رسول کب؟ فرمایا جب کسی خاندان کے لوگ رشتے داری جوڑنا شروع کر دیتے ہیں، ان کی اجڑی فصلوں کو اللہ دوبارہ ہرا بھرا کر دیتا ہے. ان کی بدمار چیٹوں کو اللہ دوبارہ جلا دیتا ہے. ان کے بھوجے چہروں پہ اللہ نور لے آتا ہے، اللہ روشنی لے آتا ہے.
میرے صحابہ اچانک سرسبز فصلیں اجڑ جاتی ہیں، برباد ہو جاتی ہیں، چلتی مارکیٹیں بند ہو جاتی ہیں، روشن چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں۔ فرمایا اللہ کے رسول بتائیے کب؟ فرمایا تب جب بندہ حقار میں آ کے رشتہ داری توڑنا شروع کر دیتا ہے، اس کی اچھی فصلیں اجڑ جاتی ہیں، چلتی مارکیٹیں بند ہو جاتی ہیں، اس کے روشن چہرے پہ سیاہی آ جاتی ہے، صحت مند زندگی بیماری سے بھر جاتی ہے۔ لوگوں جو یہ چاہتا ہے اس کی زندگی لمبی ہو جائے، اس کے مال میں برکت آ جائے، اسے پھر چاہیے کیا کرے؟ رشتہ داروں سے تعلق جوڑنا شروع کر۔ اپنے کسی عزیز رشتہ دار کو یہاں ہم اپنی بہنوں کا حق دبا کے بیٹھے ہیں، بہنیں لیتی نہیں ہیں، کس لیے کہ یہ آتا جاتا ہے، یہ بھائی آئے گا نہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں بہنیں لیتی نہیں ہیں، نہیں لے گی، ہمیں دینا نہیں کرتا، ہم دبا کے بیٹھے ہیں، کسی کا حق دبانے والے کی نماز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کا بدترین آدمی وہ ہے، دنیا کا بدترین آدمی وہ ہے جس کے شر سے بچنے کے لیے لوگ اس کی عزت کریں۔ اگر کسی کے شر سے بچنے کے لیے لوگ اس کی عزت کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ عزت والا ہے۔ اگر بہن نے اس ڈر سے حق چھوڑا ہوا ہے، نہیں لے رہی کہ یہ میرے سے تعلق ختم کر دے گا، اوپر سے کہتی بھراوا میں نہیں لینا، بھراوا میں نہیں لینا، اولاد المنہ کر کے آتی میں وہ کالا لیجیے نہیں۔ اگر اس نے تجھے دے دیا ہے جس طرح کسی کے شر سے بچنے کے لیے اس کی عزت کرنے والا کنسیڈر نہیں ہوگا، اسی طرح رشتہ داری ٹوٹنے کے ڈر سے اپنا حق تجھے دینے والی وہ حق دینے والی تصور نہیں ہوگی۔ تو حق دبا کے بیٹھا ہے، حق دبا کے بیٹھنے والوں کی نماز رب کے دربار میں قبول کی حاصل۔ آپ کچھ سنجیدہ بات بھی سن، کچھ کھلی بات بھی سن، کچھ عمل کی بات بھی سن، کچھ معاشرے میں چلتے سنتے المیوں پہ بھی نظر ڈال۔ الحمدللہ ہم 5 نماز پڑھتے ہیں، اونچی بات ہے کہ الحمدللہ الحمدللہ۔ امام صاحب اگے کھڑوتے ہیں، اسی پیچھے صف نہ صف پیر نہ پیر جوڑتے ہیں، 10 سال ہو جاتے ہیں کو مسیح نماز پڑھتے ہیں، سانو پتہ نہیں لگتا سجے کون ہے کھبے کون ہے۔ یہ نماز میں جوڑا کس لیے گیا تھا کہ ایک دوسرے کی رحمدلی تعلق پیدا ہو، مسلمان ایک خاندان بن کے زندگی گزارے، جو نمازی بیمار ہو جائے اس کا حال پوچھے۔ امام صاحب کو اگے کر دیتا ہے کہ جڑا دین دا سب تو بڑا فرض نماز ہے نا، یہ امام اس کام چ بھی اگے آ تے دنیا دے کماں چ بھی گاں اگے ودھن دی کوشش نہ کریا کرو، انہاں کماں چ بھی انہاں دیندار بندیاں نوں اگے رکھیا کرو، اللہ تعالی دنیا دے معاملات میں خیر پیدا کرے۔ پھر 7 دن کے بعد ایک بڑا اجتماع ہوتا ہے جمعے کے نام پہ، جو دور گئے تھے چھٹی آئے، جمعہ پڑھا، زیارت ہوئی، ملاقات ہوئی، ایک دوسرے کا حال چال پوچھا، خیریت پوچھی، یہ ملاقات، یہ ملنے کا بہانہ، یہ بس اکٹھا ہونے کا ذریعہ۔ پھر اس کے بعد ایک بڑا اجتماع ہوتا ہے حج کے نام پہ، جہاں ساری دنیا کے کالے سیاہ سرخ سفید حبشی عربی اجمی انگریزی اکٹھے ہوتے ہیں 2 چادریں پہن کر کے، یہ بتانے کے لیے کہ لوگوں رب کی مخلوق آدم کے بیٹے سبھی بھائی بھائی، کسی کو کسی میں فخر نہیں، اور کسی فخر کی بنیاد پہ رشتہ توڑا نہیں جا سکتا، رشتہ داری توڑی نہیں جا سکتی۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو پاک کر دے، ہمیں اپنوں کا درد محسوس کرنے کی توفیق دے، ہمیں اپنی چیزوں کو کسی کے کام لانے کی توفیق دے دے۔ شادی بیاہ کے موقع پہ ہم ایک دوسرے کے کام آتے تھے، پورے گھری محلے سے 4-5 بسترے اکٹھے کرتے تھے، مہمان آتے تھے، کتنے دن ہمارے گھروں میں رہتے تھے، وہ مہمان کہاں چلے گئے، وہ مہمان نوازی کہاں چلی گئی، وہ محبت کی ساختائیں کہاں چلی گئی، وہ محبت دوبارہ لاؤ، خاندانی روایت دوبارہ لاؤ، برے صغیر کی روشن روایت دوبارہ واپس لاؤ۔ عزیزوں ویلکم، خوش آمدید، اپنے دسترخوان لمبا کرو، ارادہ تم کر لو، کھلانے کی کنجیاں رب کے ہاتھ میں ہے، تمہارے دسترخوان پہ میوے سجانے کی طاقت تمہاری جیب میں عرش کا مالک پیدا کرے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی مہمان نواز ہوتا ہے، مہمان کو ترجیح دیتا ہے، آئے گئے کی عزت کرتا ہے، بٹھائیے، ویلکم کیجیے،
دعائیں کرتے ہیں. شام کو جاتے ہو تو پوری رات گزر کے اگلی صبح تک فرشتے آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے. قریبی رشتے داروں میں کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی انشاءاللہ بیمارداری کے لیے جانا ہے انشاءاللہ. اونچی آواز سے انشاءاللہ. تو خاندان کے عزیز و قریب رشتے داروں میں سے کوئی روٹھا ہوا ہے اس کو منانا ہے انشاءاللہ. آغاز کرنا ہے انشاءاللہ. پہل کرنی ہے انشاءاللہ. وَبْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ. آغاز کو کر اپنے قرب سے. خَيْرَهُمْ الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ. اگر تو سلام لینے میں پہل کرے گا تو اللہ تجھے خیر والا بنائے گا. خیر والا بن, بسم اللہ پڑھ, دلیر بن, آغاز کر. لو بھی اپنے ایک ایک روٹھے یار سجن رشتے دار سے آج کے پروگرام میں صلح کرنے کا کون کون وعدہ کرتا ہے؟ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. اللہ ان کی روزیوں میں برکت پیدا کر دے. یا اللہ یہ فقیر خاتمہ بڑا اچھا کر رہے ہیں. تو رشتے داری ملانے والے کو اپنی رحمت سے ملاتا ہے. ہم کو رشتے داری میں کوئی لگ نہیں جاوے نا تو ساڑھے بھی مرے ہیں. انہوں نے کہا جو مرا کے دیکھے جاؤں گے اجے میں مریا نہیں, تیرے کہنا میں نہیں مرنا. رب جدو ماریا ہے ادو مرنا ہے. اسی تو بھائی آپ کی رشتے داری جی رب بنا چھڈیے انہوں نبھاواں گے. ایک ہی رشتہ اللہ تعالیٰ نے بندے دے اختیار سے دیتا توڑنا, وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے. وہ بھی رب نے بڑی سپیس رکھی ہے. باقی رشتے ٹوٹتے ہی نہیں. باقی رشتے بتا دے بھرا نو کہے تو میرا بھرا نہیں, رشتہ ٹوٹ گیا. بولو بھرا بھرا, بھتیجے نو کہے تو میرا بھتیجا ہی نہیں, ٹوٹ گیا رشتہ. بہن نو کہے تو میری بہن ہی نہیں, ٹوٹ گیا. ایک ہی رشتہ اللہ نے بندے نے اختیار ہے, وہ ہے میاں بیوی کا رشتہ. وہ بھی وہ بھی چھیتی چھیتی ٹوٹتا. کچھ بھی رب نے جڑن دے سپیس رکھی باندھ رکھے. دسیا ہے کہ لوگوں ایک رشتہ تسی بناؤندے ہو, ایک تہاڈے چوں کو میں بناؤنا, ایک تہاڈے چوں کو میں بناؤنا. جہڑے میں بناؤنا وہ نہیں ٹوٹتے. جہاں تسی بناؤ نا بندے چ بہ کے قبول قبول کر کے بندے تو پترو گل کرتے ہو نہیں نہ توڑیا کرو. ایویں طلاق دیا دھمکیاں نہ لایا کرو, بری گل ہے. جی تو میری امی کا کہنا نہ منیا میں تینوں طلاق دے دیا گا, برا جملہ ہے. جی تو میرے پیو کا کہنا نہ منیا میں تینوں گتوں پھڑا کر چھڈ آواں گا. ایسا لفظ جو طلاق کے مترادف ہو, علماء نے لکھا ہے اگر بندے کی طلاق دینے کی نیت ہو, اگر یہ طلاق کا لفظ نہ بولے صرف یہ کہہ دے جا میں تینوں رکھنا ہی نہیں, اور دل کے اندر طلاق کی نیت ہو, فقہاء نے لکھا ہے طلاق ہو جاتی ہے. یہ دھمکی لگانے کے لیے نہیں ہے. اگرچہ کسی حد تک کسی موقع پہ جا کے جائز ہے, لیکن اللہ کے ہاں یہ غضب والی بات ہے. رشتے داری توڑنا رب کے غضب کو دعوت دینا ہے. اور رشتے احساس کی بنیاد پہ قائم رہتے ہیں. رشتے بولے کس بنیاد پہ قائم رہتے ہیں؟ انسان چڑھاؤ لگ پہ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں. میں تیرے لیا کیتا, میں تیرے لیا کیتا, میں تیرے لیا کیتا. احساس رہے تو رشتے باقی رہتے ہیں. احسان چڑھاؤ لگ پہ تو رشتے ٹوٹ جاتے ہیں. رشتے دار پہ احسان نہیں چڑھائی دا, یہ رب نے ذمہ داری لائی ہے, اسی وہ ادا کر رہے ہیں. پڑھانا اچھا کرنے کی ذمہ داری کنے لائی ہے؟ رب نے. بہن کے نال اچھا کرنے کی ذمہ داری کنے لائی ہے؟ رب نے. حضور نے فرمایا دو لقموں سے اچھا لقمہ میں نے نہیں دیکھا. ایک لقمہ وہ جو بہن اپنے بھائی کے جیبی سے کھاتی ہے, یا دوسرا لقمہ وہ جو بیٹی اپنے باپ کی جیبی سے کھاتی ہے. تیرا مہمان جب تیری طرف آتا ہے اور تو اس کی مہمان نوازی کرتا ہے, تیرے رزق میں برکت کی دعائیں آسمانوں پہ ہوتی ہیں. اپنی گلی محلے دے وچ کوئی جڑی بزرگ نہیں, گزشتہ 10 سال تو اسی دیکھ رہے ہیں کھوٹی لے کے ساڈے دروازے کو ننگے مسیح نماز پڑھن جاتے ہیں. اسی انہوں نے اج تک بیٹھ کے بلا کے چاہ نہیں پیائی. ذرا وعدہ کرو انشاءاللہ انہوں نے گھر بلا کے چاہ پیاواں گے انشاءاللہ. اونچی آواز نال انشاءاللہ. کچھ اج دی گل تے بھی ذرا بول پئی ہے سبحان اللہ. کسی ایسی گل تے بھی کئی رہی فائدہ ہوئے انشاءاللہ. ساری گلی محلے جو کنے چھلیاں بیچن والے, لچھیاں والے, کھجوراں بیچن والے, چھاپڑی فروش, منیاری والے لنگتے ہون گے. اج تو 10 سال پہلے بھی لنگتے سے, اج بھی لنگتے ہون گے. اسی اج تک انہوں نے چاہ پانی نہیں پوچھا, لیکن آئندہ کوئی لنگیا انہوں چاہ پانی پوچھا گے انشاءاللہ. انہوں چاہ پانی جیسے 3 کپ بڑے نے 4 بنا لیں گے. برکت کنے پاؤنی ہے؟ وہ بولو جہے بندے من کڑک پہ ہوتے ہیں کنی کنی مالا مال خاتمہ بڑا اچھا ہونے لگا ہے.
ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹਾ ਸੱਦਿਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਟੋਪੀ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਕਰੋ, ਬੜੀਆਂ ਕੰਮ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਗਿਆ। ਗੌਰ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਮਣ ਕਣਕ ਭਿਉਂਦੇ, ਕਿੰਨੀ ਮਣ ਕਣਕ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਕਣਕ ਤੋਂ 5-10 ਪੇੜਿਆਂ ਦਾ ਆਟਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੇ 3 ਨੋਟ ਕਰ ਲਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਗ ਬੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੱਦ ਬੀਤੀ, ਜਗ ਬੀਤੀ ਨਹੀਂ। 20 ਕਿਲੋ ਪਿਆ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ 10 ਪੇੜਿਆਂ ਦਾ ਆਟਾ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ, 5 ਪੇੜਿਆਂ ਦਾ ਆਟਾ ਕਿਸੇ ਪਹਿਲੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਖਾਤਮਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ 20 ਦਿਨ ਨੰਗ ਦਸੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ ਜੇ ਮਹੀਨਾ ਨੰਗੇ महीना में अल्लाह आज्ञा है। हजूर ने मोहर लाई, हजरत अबू हुरैरा साहब का रज़ी अल्लाह ताला उसी का फैसला पानी ना जाना, नहीं जाना, इसलिए पीछे ना चलो, खात्मा अच्छा करो, तवज्जो करो। कहते सख्त भूख थी, मैंने हजूर से कहा हजूर मुझे बड़ी भूख लगी। आपने घर पे हाँ भेजा कि खाने के लिए कुछ है, जवाब आया कुछ नहीं। फिर भेजा कुछ भी नहीं, कहानी दूध है, आपने खाने का पूछा, फरमाया दूध खाने का काम भी करता है, पीने का काम भी करता है। अब वो यहाँ लेके आओ, मैंने प्याला उठाया, मैं राज अंदाजा लाया कि मेरा गुजारा हो जाएगा। मैंने ला के रखा कि हुजूर मुझे कहेंगे पी लो, फरमाने लगे हुजूर के अबू हुरैरा वो जो सोफा पे दूसरे बैठे हैं ना, रब के मेहमान, उनको भी ले आओ। मैं कहा लो भाई, वो तो 70 थे, दिल बड़ा कर, दिल का बादशाह बन, मैं 70 को लाया। हजूर फरमाया बिस्मिल्लाह पढ़ा, हुरैरा सजे पासे शुरू हो। मैंने कहा घूट घूट आ जाएगा सबको, तो मैं तो रह गया। एक ने पिया, पेट भर के पिया, प्याला उसी तरह रहा। दूसरे तीसरे ने पिया, पेट भर के पिया, प्याला उसी तरह रहा। 70 पी के फारे हो गए, प्याला और उसी तरह रहा। फिर हुजूर ने मुझे कहा अबू हुरैरा पी, रज़ी अल्लाह ताला, मैंने पिया, प्याला उसी तरह रहा। हजूर फरमाया फिर पी, मैंने फिर पिया, प्याला उसी तरह रहा। हजूर ने फरमाया अबू हुरैरा फिर पी, मैंने फिर पिया। मेरा पेट भर गया, मुझे लगने लगा कि उंगलियां ने नौवा जो दूध बाहर आने लगा। फिर मैंने कहा हुजूर अब तो मेरे अंदर कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही। आखिर के अंदर खुद कायनात के इमाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पिलाने वाला बन, लुटाने वाला बन, छीनने वाले की पूरी उन्हें क्या आरम वाला की शायर है ना, वो किसी दिन बड़ा खूबसूरत शेर आया कि ये मेरी सोच का कमाल भी नहीं, ना मुरादा की पूरी पै जाए, मैनू लगता है अगले साल भी नहीं, ना मुरादों की पूरी नहीं पड़ती। 2 भाई अपनी बीवियों के कहे पे लड़ पे, खेत में गंदम पड़ी थी, आधी आधी लड़ गई। छोटा गंदम घर लेके आया, रेडी पे एक फेरा बीवी जरा थोड़ी सी ज्यादा आटा खोल लेती है कि कोई औखा वेला आ गया, कणक का गट्टू बेचना भी पै सकता है, अपनी कणक चो गट्टू चल गया तो इधर ला देता। छोटा उत्थे राखी खड़ा हो गया, बड़ा चला गया रेडी कट के। छोटे आखिया यार बड़ा है, अम्मी अम्मी ने मिलना है, बंदे भी घर आते हैं, फिर की बुढ़िया पीछे ला के लड़ पे हैं, तो इनू ज्यादा जरूरत पै सकती है। आपकी कणक चो गट्टू चल गया तो वो जरूर आता। रिवायत के अंदर आता है घर कणक के ढेर लग गए, जगह बाकी ना बची, पीछे ढेर ने खत्म होने ना ही नहीं। ना क्या वो की है और सूरतुल कलम पढ़ मेरे साथ में बात को मुकम्मल करूं। 5-7 भरा इकट्ठे होकर आते हैं, अब्बा पागल सी, गरीबों को देता था। वला यस्तस्नून फताफ अलैहा ताइफुम मिन रब्बिका व हुम नाइमून। और तुम सुबह जब लोग सोए हुए हो, जाके अपने बाप से सारा फल उतार लाना। तुम्हारा बाप बेवकूफ था जो सबसे पहले गरीबों को देता था। गरीब मांगे जाते लगते
نا نہ ہی زیادہ دے سکو او ملنگو ایک لقمہ دے کے کرشمے دیکھا کرو برکتاں ہوتی ہیں کتنا حدیث کے جملے لقمتن او لقمتین ایک لقمہ دے دو لقمہ دے آغاز باپ کہنے لگے باپ بیوقوف تھا انہوں نے کیمسٹری فزکس پڑھی ہونی ہے نا جڑے اج کل مجھے سکول میں 10 کلاس پڑھ جاندے ہیں ابے نوں دے ابا دے نوں پتہ نہیں ابے نوں سارا کچھ پتہ ہے انہاں کہا ابے نوں کہاں پتہ نہیں رب و رات آئے فطاف علیہ طائف من ربک وهم نائمون ایت پڑھو قرآن کی فاصبحت کالصریم اللہ اسی باغ نہ بیڑا ہی باہ چھڑیا فتنادوا مصبحین ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین آؤ سویرے سویرے جا کے کھیتی کریے چرنے پڑیے بوریاں پڑیے ایک ہون آڑے سن ریا ککھ نہیں وہ دین آڑے سن گیا ککھ نہیں لٹانے والا بن لوٹنے والا نہ بن آج تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے شمشیر و ثنا اول طاؤس اور باب آخر خدا کی قسم لٹا کر کے دیکھ خدا تجھے اپنے یاروں کی لسٹ میں لکھ لے گا لٹانا خدا کی شان ہے چھیننا شیطان کی علامت ہے لٹانے والا بن خدائی صفت سے متصف ہو تو کھلا خدائی تجھ کو کھلائے کہنے لگے بول گئے ہیں کہنے لگے فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ أَلَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ کوئی مسکین نہ آوے دوا دوا اس کھیت کو پھڑ لاؤ تے نکلو باپ غریبوں کو دیتا تھا سارا سال ختم نہیں ہوتا تھا بیچتے بھی تھے ضرورتیں بھی پوری کرتے تھے کھاتے بھی تھے پھر اتنا بچ جاتا تھا کہ فصل پہ بھی لگاتے تھے لیکن اب غریبوں کو جو دے کے آغاز کرتا تھا نا اس کا مذاق اڑایا جانے لگا راتوں رات سارے پڑھ آ گئے سورۃ القلم سورۃ الملک کے بعد 29ویں پارے کی اللہ یدخلنا اليوم علیکم مسکین واغدوا علی حرد قادر فلما رأوها قالوا انا کہنے لگے سیدھا بول گئے عظیم قال اوسطه درمیانہ بولیا انہوں نے کہا راہ نہیں کھلے راہ نہیں نہ مرادہ بھی پوری پہ جائے میں نے لگتا ہے اگلے سال بھی نہیں ہونے کا نہ مرادو او بد نیتوں نتیجے ہو او بھوکے ہو او پیو دی فکر دے دشمنوں او جدت پسندوں زینوں فتینوں یہ تاری چلا کی تاری جوڑا چلا گئی ہے باغ ہوئی ہے بد نیتی دے گوڑے دنوں نکل کے اس کھیت دے برسے نے کھیت سڑ کے سواؤ میری گال کا غصہ نہیں کرو گے ندیر ہونا ختم کر دیں گے لڑو گے تو نہیں کھون کو ہٹ وہ دو انہیں کیا وہ بشیر گھر ساری ہر شہر پر ابھی کھانا کیوں نہیں ختم ہونا وہ کہنا نظیر وہ بھی تیرے کچھ نہیں لگا انہیں کہا گالے میں بھی جو تو جانا ہے نا تو میں چھوٹا سمجھ کے گٹو ادھر پا دینا انہیں کہا جو تو جانا ہے میں بڑا سمجھ کے ادھر پا دینا انہیں کہا پھر ہمیں بڑیاں بغل لا کے ندو پھدو نہ پڑیے ایویں لڑیے نا لڑائیاں چکا کے نہیں دیتے کون کسی کو آتا قسمت دے ہوتی ڈول دانا پانی قسمت کا ہاتھ مالک دے کوئی کسی کا نہیں دے کھانا رب کا کھانے نے سارے کوئی کسی کو نہیں کو آتا رب کو آتا ہے رب تیرے ہاتھی کو آ کے تیرے سر پہ پگ بننا چاہتا ہے تو جلال بنتا ہے کہ میں نہ دیتا جھل کو مر جائے گا نہ بھائی وفی السماء رزقکم وما توعدون روزی روٹی تو رب نے آسمانوں میں اپنے پاس رکھی ہے تینوں ہمیں چودھری بنایا چودھ دنالی نہ تو ہمیشہ سے ہے نہ تو نے ہمیشہ رہنا انشاءاللہ دسترخوان لگائیں گے بھائی اونچی آواز سے انشاءاللہ لو بھی ذرا 500 بندے وعدہ کرو کہ اس ہفتے دے وچ کسی مدرسے دے طالب علماں نوں یا گلی دے آنڈی گوانڈی غریباں نوں یا کو جو سارے کو سریا بھریا اسی گھر چ کی کریں گے انشاءاللہ دسترخوان پاکستان زندہ باد اللہ آپ کی حفاظت فرمائے اس مرکز مسجد کی حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ حضرت قاری صاحب کی خدمات جمیلہ جلیلہ کو قبول فرمائے میں نے بڑی ان سے معذرت کی طبیعت کی ناسازی بخار کی وجہ سے انہوں نے مجھے اجازت نہیں دی حافظ ابوبکر صاحب نے اجازت نہیں دی اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر دے ڈاکٹر آصم وقار صاحب میرے بڑے بھائی جیجا مدنی سے وہ میرے ساتھ آئے اللہ انہیں جزائے خیر دے ان کی سے تو عافیت والی زندگی لمبی کرے حضرت بلال صاحب ہیں آپ سب ہیں جتنے ساتھی بیٹھے یہاں ایک مجھے نوجوان ملے وہ کہتے ہیں میرے باپ کو انتظار تھا کہ آپ آئیں گے تو میں گفتگو
सुनने जाऊंगा, वो दुनिया में नहीं रहे। खुदा उस बुजुर्ग की कब्र को रोशन कर। हमारे साथ ही आगे लगा, हम तेरे लिए नमाजों में दुआएं मांगे, नमाजों के बाद दुआएं मांगे, खुतबा जुमा में दुआएं मांगे, जलसों में दुआएं मांगे। इतनी बड़ी मजमुआ में दुआ ये उलमा की यारी की बरकत से मिलती है। अल्लाह हमारे उस बुजुर्ग को अल्लाह तू माफ़ कर दे, उसकी आखिरत की मंजिलें आसान कर, अल्लाह इस मरकज़ को आबाद कर दे। जो बच्चे बच्चियाँ पढ़ रहे हैं अल्लाह उनके ज़रिए से कायनात में अपने हबीब का दीन फैला दे। सोने जड़ियाँ गल्लां कीतियां ने सानू दिल दे करना ना सुन के जिस्म ना अमल कर दी तौफीक अता फरमा। बार परवरदिगार जितने बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं सबको उम्मत के लिए तोशाए आखिरत बना। अल्लाह गरीबों की गुर्बत को दूर कर, अल्लाह भरम वालों के भरम रख, मौला मकरूजों के कर्ज अदा कर, अल्लाह परेशान हालों की परेशानियाँ, अल्लाह जितने तेरे फकीर मंगते बैठे, कोई बीमार है तो शिफा अता कर, अल्लाह पे औलाद है तो नेक तोरीना साले औलाद दे दे, अल्लाह कोई तंगदस्त बैठा है तो तंगदस्तियाँ दूर कर, अल्लाह परेशान बैठा है परेशानियाँ दूर कर, बीमार बैठा है शिफा अता कर दे, अगर किसी के माँ बाप जिंदा है खिदमत की तौफीक दे दे, धमकियाँ लगाता है तो दिल को नरम कर दे, जुबान आग बरसाती है तो फूलों में तब्दील कर दे। इब्राहिम की आग को गुलजार बनाने वाले हमारे दिल की आग को भी गुलजार में तब्दील कर दे, हमारे इंतकामी रवैयों को मोहब्बत के रवैयों में तब्दील कर दे। ये शरीका शरीका की पलीसी से बचा करके हमें रफीकत और शफकत की निगाह से एक दूसरे को देखने की तौफीक अता कर। जिनके माँ बाप दुनिया से चले गए अल्लाह उनकी कब्रों को रोशन कर। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह।